ان دونوں نے بڑے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں ابھی چند منٹ پہلے ہی پہنچا ہوں۔ یہاں آتے ہی پتہ چلا کہ صورتحال خاصی سنگین ہے۔ سلیم کشمیری نے بتایا، میں تو کل شام کو ہی پہنچا تھا مگر ایک رات اخنور میں رکنا پڑا۔ وہاں دریا کے قریب بھارتی فوجیوں اور مجاہدین میں ایک بڑی جھڑپ ہوئی۔ میں بھارتی فوجوں کے خلاف اس کارروائی میں مجاہدین کے ساتھ شریک تھا۔ اس جھڑپ میں ہمارے 15 مجاہدین شہید ہوئے، جبکہ مجاہدین نے بھارتی فوجوں کے قافلے پر حملہ کر کے تقریباً 40 فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ میں وہاں سے نکل پڑا مگر میزبان زخمی ہو گیا تھا، مجھے اس وجہ سے بھی رکنا پڑا۔ یہاں کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں۔ آج دن میں یہاں تقریباً 2 کوس دور ایک بستی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بستی کے تمام افراد کو یا تو زندہ جلا دیا گیا یا انہیں گولیوں سے مار دیا گیا۔ صرف ایک عورت زندہ بچی ہے جو اب شیراز بابا کی مہمان ہے، طارق نے بتایا۔ بھارتی شاید سمجھتے کہ اس طرح وہ ہمیں دبا لیں گے یا وادی سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ انہیں ہمارے شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، سلیم کشمیری نے کہا۔ اور ہم یہ حساب ضرور لیں گے، ایک بوڑھے نے کہا۔ انشاءاللہ، سب نے بیک وقت کہا۔ کچھ دیر بعد بستی کے لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ ماسی زینب کو روشا اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس کی بستی کے سب لوگ مار دیے گئے تھے، گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا اور خونی بھیڑیے اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ کوئی ایسا غم نہیں تھا جسے آسانی سے برداشت کر لیا جاتا۔ اور پھر اسی چند گھنٹوں بعد اس بستی پر بھی آفت نازل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی جہاں اس نے پناہ لی تھی۔ طارق اگر بروقت کارروائی نہ کرتا تو یہ چھوٹی سی بستی بھی ویران میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ اس کمرے میں اب شیراز بابا، طارق اور سلیم کشمیری رہ گئے تھے۔ ان کے سامنے قہوے کی پیالیاں رکھی ہوئی تھی اور وہ ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے دبے دبے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ شیراز بابا کہہ رہا تھا، بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کو اطلاع ہو چکی ہے کہ وہ ہماری طرف سے خفیہ مشن بھیجا جا رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستانی جاسوس گھس آئے ہیں۔ ان جاسوسوں کی تلاش میں وہ وادی میں ہم مسلمانوں کی بستیوں کو جلا کر راکھ کر رہے ہیں۔ ہماری جان و مال اور عزت پہلے بھی محفوظ نہ تھی اور نہ اب ہے۔ یہ بھارتی درندے مختلف بہانوں سے ہمیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم ان خون اشام بیڑیوں کو وادی سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ جب تک اس سرزمین میں ان کو ناپاک موجود سے خالی نہ کر لیا جائے، اس وقت تک ہم چین نہیں لیں گے۔ شیراز بابا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لبریشن فرنٹ نے تم دونوں کو ایک اہم مشن کے لیے منتخب کیا ہے۔ سلیم نے یہاں پہنچتے ہی ایک دن تاخیر کر دی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے۔ بھارتی بیڑے چوکس ہو گئے ہیں، وہ تم لوگوں کی تلاش میں مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ رہے ہیں۔ آج یہاں جو کچھ بھی ہوا اس پر وہ لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ انہیں کل ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کا انتقام ضرور لیں گے اور مسلمانوں کو خون سے ہولی کھیلیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی ان کے ہتھے چڑھ جائے، اس لیے میرے خیال میں تم لوگوں کو صبح روشنی پہننے سے ہی پہلے یہاں سے رخصت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم صبح 4 بجے کے قریب یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ہمیں اس مشن کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا، طارق نے کہا۔ مشن کے بارے میں تفصیلات تمہیں دلی پہنچتے ہی تم سبزی منڈی میں بابو محفوظ سے رابطہ قائم کرو، وہ پلوں کا آڑتی ہے۔ اس مشن کے بارے میں تمام تفصیلات تمہیں وہی بتائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آج صبح روشنی طلوع ہونے سے پہلے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ روشا کا باپ، میرا مطلب آپ کا بیٹا، کہاں ہے؟ کیا وہ بھی لبریشن فرنٹ میں؟ طارق نے کہا۔ روشا 6 سال کی تھی جب اس کا باپ راجوڑی میں بھارتی فوجوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ آج تک اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا باپ کسی ماس پر دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ میرے 3 بیٹے اس تحریک آزاد میں شہید ہوئے۔ کاش میرا کوئی اور بیٹا بھی ہوتا جسے میں وطن کی آبرو پر قربان کر دیتا۔ شیراز بابا آپ دیدہ ہو گیا۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر اداس ہو گئی۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ شیراز بابا باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتا ہوا اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ کچھ آرام کر لو، میں صبح 4 بجے تم لوگوں کو جگا دوں گا۔ ٹھیک ہے بابا، سلیم نے جواب دیا۔ شیراز بابا کمرے سے نکل گیا۔ سلیم اور طارق سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے اور پھر اچانک ہی تاریک اور خاموش فضا زبردست فائرنگ سے گونج اٹھی
وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ فائرنگ کی آوازیں خاصی دور جنوب کی طرف سے آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دو متحارب پارٹیاں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہ لگی، بھارتی فوجی اور مجاہدین کسی گروپ میں تصادم ہو گیا تھا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ بھارتی فوج اور مجاہدین میں جھڑپوں کا معمول بن چکا تھا۔ بارود نے فضا کو مسموم کر رکھا۔ فائرنگ کی آوازیں تقریباً آدھے گھنٹے تک سنائی دیتی رہی اور پھر پہلے جیسے خاموشی چھا گئی۔ دونوں کمروں میں آ گئے۔ اس قسم کی صورتحال میں نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بیٹے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے اور رات دھیرے دھیرے بیتتی رہی۔ ٹھیک 4 بجے شیراز بابا کمرے میں داخل ہوا اور طارق نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ ابھی اندھیرا ہی تھا۔ روشا ناشتہ بنا رہی ہے، تم لوگ تیار ہو جاؤ، شیراز بابا نے کہا۔ ہم تیار ہیں بابا، سلیم نے جواب دیا۔ یہ تم دونوں اپنے گلے میں پہن لو، شیراز بابا نے کہا۔ یہ گنڈے کی طرح بٹے ہوئے دھاگے تھے۔ یہ بابو محفوظ کے لیے تمہارے لیے شناخت کا ذریعہ ہوگا، ورنہ دھاگے نہ ہونے کی صورت میں وہ تمہاری شناخت نہیں کرے گا، شیراز بابا نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں اپنے گلے میں پہنے رہیں گے، طارق نے جواب دیا، اور ان دونوں نے دھاگے اپنے گلے میں پہن لیے۔ چند منٹ بعد روشا ان کے لیے ناشتہ لے کر آ گئی جو قہوے اور سوکھی روٹی پر مشتمل تھا۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور ان کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ روشا شیراز بابا کے ساتھ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے، خاموش فضا ایک بار پھر فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس مرتبہ یہ آوازیں مشرق کی طرف سے آئی تھی۔ ان دونوں نے روشا اور شیراز بابا کو خدا حافظ کہا اور درختوں کے جھنڈ کی طرف چلنے لگے۔ دونوں صبح 7 بجے جموں کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ پٹھان کوٹ اور لدھیانہ ہو کر دلی کے لیے جانے والی ٹرین 8 بجے روانہ ہونی تھی۔ ٹرین کی روانگی میں اگرچہ ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، لیکن اسٹیشن پر بے پناہ ہجوم تھا۔ مسافروں میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی، سکھ اور مسلمان بھی تھے۔ اسٹیشن پر سیکورٹی انتظامات بھی بہت سخت تھے۔ لاتعداد فوجی رائفلیں سنبھالے پلیٹ فارم پر گھوم رہے تھے۔ سکھ اور مسلمان مسافروں پر خاص طور سے نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ طارق اور سلیم پٹے پرانے لباس میں تھے۔ طارق کے خیال میں براہ راست دلی جانا مناسب نہیں تھا، کیونکہ ان دونوں نے دلی جانے والے کشمیریوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے پٹھان کوٹ کی ٹکٹیں خریدی تھی۔ پٹھان کوٹ میں چند گھنٹے رکنے کے بعد وہ لدھیانہ کے بجائے امرتسر جانے والی بس پر بیٹھ گئے۔ یہی ان کی غلطی تھی۔ پورے مشرقی پنجاب میں ان دونوں آزاد ریاست خالصتاً قیام کے سلسلے میں سکھوں کی تحریک عروج پر تھی۔ امرتسر اس تحریک کا مرکز تھا۔ یہاں سکھوں اور بھارتی فوجیوں میں باقاعدہ محاذ کھلا ہوا تھا۔ یہ دونوں جب امرتسر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ شہر کے ایک علاقے میں زبردست لڑائی جاری تھی، دوسرے علاقے میں بتدریج اس لڑائی کی لپیٹ میں آتے جا رہے تھے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، بازار بند ہو چکے تھے، اکا دکا ریسٹورانٹ کھلے ہوئے تھے، لیکن وہاں بھی الو بول رہے تھے۔ سلیم اور طارق شدید الجھن کا شکار تھے، ان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس طرح سڑکوں پر پھرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ ایک گلی میں مڑے ہی تھے کہ سامنے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا نظر آیا۔ اس کے دوڑنے کی رفتار یکساں نہیں تھی، کبھی وہ لڑکھڑا کر لہرانے لگتا اور کبھی جھک کر دوہرا ہو جاتا۔ سلیم اور طارق ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ گلی میں ان دونوں اور سامنے سے آتے ہوئے اس آدمی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ آدمی ان کے قریب پہنچا تو لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ سلیم اور طارق نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے زمین پر گرے ہوئے اس آدمی کے قریب پہنچ گئے۔ وہ ایک نوجوان سکھ تھا، اس کی عمر 18-19 کے لگ بھگ تھی۔ وہ زخمی تھا، پنڈلی اور کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے جھک کر سکھ کو اٹھا لیا۔ سکھ نوجوان کی آنکھوں میں خوف نمایاں ہو گیا۔ ڈرو نہیں، ہمیں اپنا دوست سمجھو۔ کیسے زخمی ہوئے؟ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ طارق نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ تم لوگ کون ہو؟ سکھ نوجوان نے عجیب سی نگاہوں سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مسلمان ہو لیکن یہاں کے رہنے والے تو نہیں لگتے۔ ہم یہاں اجنبی ہے، بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ طارق بولا۔ میں اب چل نہیں سکتا، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں ترن تارن کا رہنے والا ہوں، آج صبح ہی یہاں آیا تھا۔ دربار صاحب گیا تھا کہ ہندو فوجیوں نے دربار صاحب پر حملہ بول دیا، ہمارے بہت سے آدمی مارے گئے۔ ہندوؤں نے دربار صاحب کے ایک حصے کو آگ لگا دی۔ میں اپنے چند ساتھوں کے ہمراہ بڑے مشکل سے دربار صاحب سے نکلا تھا۔
بھاگتے ہوئے مجھے 2 گولیاں لگی ہے۔ گرو نانک اسٹریٹ پر میرے ایک دوست کا گھر ہے، مجھے وہاں پہنچا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ گرو نانک اسٹریٹ کہاں ہے؟ اگر تم راستہ بتاؤ تو ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے، طارق نے کہا۔ میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، سکھ نوجوان نے کہا۔ طارق نے سکھ نوجوان کو کندھے پر اٹھا لیا اور وہ دونوں تیز قدم اٹھا کر چلنے لگے۔ زخمی سکھ نوجوان اسے راستہ بتائے جا رہا تھا۔ شہر میں چاروں طرف گولیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ مختلف تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے گرو نانک اسٹریٹ پہنچ گئے۔ یہاں بھی سناٹا تھا، تمام مکانوں کے دروازے بند تھے، یہاں اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں تھی اور گھروں کے سامنے بھی بتیاں بجھی ہوئی تھی۔ وہ محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے تاریکی میں چلتے رہے اور آخر کار سکھ نوجوان کے کہنے پر ایک مکان کے دروازے پر رک گئے۔ سلیم نے دروازے پر دستک دی۔ کئی مرتبہ دستک دینے کے بعد اندر سے ایک خوفزدہ آواز سنائی دی۔ کسی بوڑھے نے لرزتے ہوئے آواز میں دریافت کیا، کون ہے باہر؟ چاچا دروازہ کھولو، میں ہوں گوربخش سنگھ، کرتار سنگھ کا دوست، ترن تارن والا۔ میں زخمی ہوں چاچا، دروازہ کھولو، سکھ نوجوان نے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھل گیا۔ ایک بدحواس سا بوڑھا باہر نکلا، اس کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی۔ وہ طارق اور سلیم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ بدحواس سا ہو کر بولا۔ یہ میرے محسن ہے چاچا، یہی مجھے بچا کر لائے ہیں، ہمیں اندر آنے دو چاچا، زخمی گوربخش سنگھ نے کہا۔ اسی لمحے کہیں قریب شور اور فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اندر آؤ، جلدی کرو، بوڑھا راستے سے ہٹ گیا۔ طارق اور سلیم اندر آ گئے۔ بوڑھے نے جلدی سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ یہ ایک تنگ سی ڈیوڑی تھی۔ بوڑھا انہیں ایک کمرے میں لے گیا جہاں 2 چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ طارق نے زخمی گوربخش سنگھ کو ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ خون سے اس کا لباس تر ہو رہا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی اور نقاہت غالب آ رہی تھی۔ اسے 2 گولیاں لگی ہے، طارق نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اسپتال جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کا انتظام ہو سکتا ہے؟ خون کافی بہہ چکا ہے، اگر جسم سے گولیاں نہ نکلی تو اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر؟ بوڑھا جیسے سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے ساتھ والے مکان میں ایک لیڈی ڈاکٹر رہتی ہے، ممکن ہے وہ ترس کھا کر اس کا علاج کرنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن تم لوگ کون ہو؟ ہم اس شہر میں اجنبی ہے سردار جی، آج شام پٹھان کوٹ سے آپ پہنچے ہیں، یہاں تمام ہوٹل بند ہے، ہمارا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے جس کے ہاں رات گزار سکے۔ طارق نے اپنے لباس کو دیکھتے ہوئے کہا جو گوربخش سنگھ کے خون سے داغدار ہو چکا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم دونوں کشمیری مسلمان ہو۔ بوڑھے سکھ نے باری باری ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا اندازہ درست ہے سردار جی، طارق نے جواب دیا۔ دونوں قومیں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، سردار جی نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ہم نے 1947 میں ایک غلطی کی تھی جس کا خمیازہ اب بھگت رہے ہیں۔ 47 میں تقسیم ہند کے وقت اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ ہندو انسان نہیں، ایک ایسا بھیڑیا جس کے منہ کے خون لگ چکا ہے، اس نے انسانیت کو جس طرح کچلا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اسی ظالم قوم نے مذہبی روایت کو بھی پامال کر رکھا ہے۔ آج انہوں نے دربار صاحب کو آگ لگا دی، 20 بے گناہ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا، کشمیر میں 80 بسی آبادیوں کو راکھ کیا جا رہا ہے، انسانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ ہمارا اور کشمیری مسلمانوں کا جرم صرف یہ ہے کہ ہم ان بنیوں کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، ان سے اپنا آزاد فضا میں سانس لینے کا حق مانگ رہے ہیں، لیکن غاصب برہمن طاقت کے بلبوتے پر ہمیں دبانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ سیاہ رات ہے جو ہمارے گرد پھیلی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ تاریکی ضرور چٹے گی اور روشن صبح طلوع ہوگی انشاءاللہ۔ سلیم بولا، یہ باتیں بعد میں ہوتی رہے گی سردار جی۔ طارق نے کہا، پہلے ڈاکٹر کو بلائے، گوربخش سنگھ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اوہ، بوڑھا سردار جی سے چونک گیا۔ اسی لمحے گلی میں شور اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آج ہندوؤں نے جو آگ لگائی ہے وہ پورے شہر میں پھیل رہی ہے، صرف امرتسر ہی نہیں پورا ہندوستان میں آگ جلے گا۔ میں لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، گلی سے باہر جانے خطرے سے خالی نہیں ہوگا، میں کوٹتے پر سے ہو کر جاتا ہوں، تم لوگ اس کا خیال رکھنا۔ بوڑھا سردار کمرے سے نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سردار جی ایک اڈیر عمر عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ عورت کا چہرہ خوف سے زرد تھا، اس کا بیگ سردار جی نے اٹھا کر رکھا تھا جس نے اس نے پر رکھ دیا۔
لیڈی ڈاکٹر جھک کر گوربخش سنگھ کے زخموں کا جائزہ لینے لگی۔ گرم پانی کی ضرورت ہوگی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ سردار جی نے دروازے کے قریب پہنچ کر ہانگ لگائی۔ کاکے دی ماں، پانی گرم کر کے لا ذرا جلدی۔ سردار جی، آپ جانتے ہیں کہ میں گائنالوجسٹ ہوں، اس قسم کا آپریشن میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن بہرحال آپ تو بڑے اچھے سرجن ہیں۔ جی، ہمارے کاکے کی پیدائش پر آپ نے کاکے کی ماں کا پیٹ چیرا تھا تو اس سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی، سردار جی نے کہا۔ سردار جی، آپ گرم پانی لے آئے، طارق نے ہنستی ضبط ہوئے کہا۔ سردار جی کاکے کی ماں کو پکارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ گوربخش سنگھ کو ایک گولی دائیں کندھے اور دوسرے پنڈلی میں لگی تھی۔ اس کی قمیص اتار دی اور پتلون کا پائنچہ اوپر چڑھا دے، لیڈی ڈاکٹر طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ طارق نے گوربخش سنگھ کی قمیص اتار دی، پتلون کا پائنچہ اوپر چڑھانے کے لیے اسے سلائی ہوئی۔ اس دوران سردار جی گرم پانی لے آئے۔ لیڈی ڈاکٹر جھک کر پہلے پنڈلی کا زخم صاف کرنے لگی اور گوربخش ہوش میں تھا۔ اینستھیزیا دستیاب نہیں تھا اور ظاہر ہے یہ آپریشن اس کے ہوش میں ہوتے ہی کیا جانا تھا۔ پنڈلی کا آپریشن کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھ نمایاں طور پر کانپ رہے تھے۔ گوربخش سنگھ بڑا باہمت نوجوان تھا جو 2 گولے لگنے کے باوجود نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ بڑی ہمت سے آپریشن کا سامنا کر رہا تھا۔ پنڈلی کے زخم کی گولی آسانی سے نکل گئی، لیکن کندھے کی گولی نکالتے ہوئے گوربخش سنگھ بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن مکمل ہوا۔ میں نے ڈریسنگ کر دی، اب اسے کوئی خطرہ نہیں، میرا خیال ہے 1-1.5 گھنٹے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے یہ گولیاں کھلا دے، میں صبح اسے آ کر دیکھ لوں گی۔ ویسے اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے اپنے چیزیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ چلے جی، میں آپ کو چھوڑ آؤں، رات کی تاریکی میں کودتے پلنگنا آسان نہیں۔ سردار جی نے اس کا بیگ اٹھا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ وہ کچھ دیر تک بے ہوش گوربخش سنگھ کو دیکھتا رہا، پھر طارق اور سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم لوگ بھی رات گزار لو، میں تمہارے ان پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ کاکے کی ماں ابھی جاگ رہی ہے، وہ روٹیاں پکا دے گی، سالن تو رکھا ہی ہوگا۔ سردار جی، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ گوربخش سنگھ کا دوست کرتار سنگھ، طارق نے پوچھا۔ وہ ہوشیار پور گیا ہوا ہے، اپنے مامے کے پاس، ان دونوں میں بڑی پکی یاری ہے، سردار جی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ طارق اور سلیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان دونوں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ رات بسرنے کا ایک ٹھکانہ مل گیا تھا۔ اگر گوربخش سنگھ انہیں زخمی حالت میں نہ ملتا تو شہر میں کہیں بھی پناہ نہ ملتی، ممکن ہے وہ بلوئی یا کسی فوجی کی گولی کا نشانہ نہ بن جاتے۔ رات 10 بجے کے قریب شہر میں کرفیو لگا دیا گیا تھا، لیکن رات بھر شہر کے مختلف علاقوں سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو 3 دن تک امرتسر میں رہنا پڑا۔ اس دوران انہوں نے سردار جی کے گھر سے باہر قدم تک نہیں نکالا تھا۔ گوربخش سنگھ کی حالت پہلے سے بہتر تھی، بوڑھا سردار جی ان کا بے حد شکر گزار تھا۔